لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کسی بھی شخص کو اس کی وسعت سے زیادہ ذمہ داری نہیں سونپتا، اس کو فائدہ بھی اسی کام سے ہوگا جو وہ اپنے ارادے سے کرے، اور نقصان بھی اسی کام سے ہوگا جو اپنے ارادے سے کرے۔ مسلمانوں، اللہ سے یہ دعا کیا کرو کہ اے ہمارے پروردگار، اگر ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے تو ہماری گرفت نہ فرمائیے، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈالیے جیسے آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا، اور اے ہمارے پروردگار، ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیے جس سے اٹھانے کی ہم میں طاقت نہ ہو، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائیے، ہمیں بخش دیجیے اور ہم پر رحم فرمائیے، آپ ہی ہمارے حامی و ناصر ہیں، اس لیے کافر لوگوں کے مقابلے میں ہمیں نصرت عطا فرمائیے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی فضیلت کے بارے میں کئی احادیث میں ذکر ملتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھے گا وہ اس کے لیے کافی ہوں گی۔ صحیح بخاری میں یہ ذکر کیا گیا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر یہ کہا، آپ کو 2 نور بشارت دی گئی ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، وہ 2 نور یہ ہیں، سورۃ فاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیات۔ اسی طرح سنن ترمذی میں ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 2000 سال پہلے ایک کتاب لکھی تھی جس میں سے 2 آیات نازل فرمائیں، ان کے ذریعے سورۃ البقرہ کو ختم کیا۔ جو گھر میں 3 راتیں یہ آیات پڑھی جائیں گی، شیطان اس کے قریب نہیں آ سکے گا۔ یہ روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ ان آیات کی بڑی فضیلت ہے، اور انہیں پڑھنا شیطان کو گھر سے دور رکھنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کی تلاوت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح ان احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان آیات کی تلاوت میں بہت بڑی فضیلت ہے جو مؤمن کی حفاظت اور کفایت کے لیے کافی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے ان 2 آیات کا معمول بنا لینا چاہیے کہ سونے سے پہلے ان 2 آیات کو ضرور پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو اپنے دوست احباب میں ضرور شیئر کریں اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔